منفرد مزاج کی صورت ہے یہ سورہ یوسف، اس کا اپنا مزاج ہے۔ ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک صورت اور، وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ سورہ طٰہٰ بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے، ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف، لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ، 8 میں سے 5 رکوع کے قریب جو ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ۔ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں، تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں۔ یہ اس 3 صورتوں کے سب گروپ میں ہے، وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی۔ اب اس کے بعد یہ 3 صورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں، یہ تو 11 رکوع، 12 رکوع، 10 رکوعوں پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ جو اب آ رہی ہیں 6-7 رکوعوں پر مشتمل صورتیں ہیں، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ ان میں سب سے پہلی سورۃ الرعد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے وہ کہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے، باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہے، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے، لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہر شے چل رہی ہے، کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی امکان ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ہے، ہر گیلیکسی کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے، ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے، اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا، جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو۔ وہو الذی مد الارض، اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا، پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ، وانہارا اور ندیاں بہا دیں، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے، تو زوجین کی جو نسبت ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں۔ وجنات، اور باغات ہوتے ہیں، من عناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہوتی ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، سنوان وغیر سنوان، کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2 تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو۔ یسقا بماء واحد، پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ، اس کے باوجود ہم ان سے کسی کو کسی پر ذائقے میں، فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں۔ ایک ہی جڑ سے 2 کھجور کے درخت، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا، دوسرا کسی اور ذائقے کا، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ ہے، اسی میں ہے، لیکن ذائقوں کا فرق ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں۔
وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں، اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں، اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، واولئک اصحاب النار، اور یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی مانگ رہے ہیں۔ قد خلت من قبلہم المثلات، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے، وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصی معجزہ نہیں دکھا رہا، یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے۔ علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی، جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کافر، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے، باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے۔